ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ آج کے شو میں کیا اب تک سینکڑوں جانیں لینے والی شام کی جنگ کا کوئی اختتام نظر آ رہا ہے، اور پشاور میں دھرنا دینے والے قبائلی افراد کے مسائل کا حل کیا ہے، اس پر ایک تجزیہ کار سے گفتگو اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے چلے تو شروع کرتے ہیں ویو 360۔ ایشیا کے مختلف ملکوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کے محرکات کیا ہیں؟ فش مارکیٹ سے جو ملیں گے سخت حالات میں لاہور کی مچھلی منڈی کی رونقیں قائم رکھنے والوں سے۔ مستقبل کے شہر کیسے ہوں گے، جانیں گے بچوں کو۔ اقوام متحدہ کے مطابق روس کے اعلان کردہ 5 گھنٹے روزانہ کی جنگجوت شامی حکومت کے مخالف باغیوں کے زیر قبضہ علاقے غوطہ پر حملے جاری ہیں۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے شام بھر میں 30 دن کی جنگ بندی کی قرارداد بھی منظور کی تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں شام اور اس کے حامی روس کی افواج کے حملوں میں اب تک 500 سے زائد افراد کے ہلاک اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے ندیم یعقوب سے۔ ندیم، ہو کیا رہا ہے شام میں اس وقت؟ روس اعلان کیا ہے کہ وہ جرمنی اور فرانس کے اصرار پر غوطہ میں کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کرے گا۔ روس صدر بشار الاسد کا حامی ہے اور یہ جو عسکری کارروائیاں غوطہ میں ہو رہی ہیں ان میں بھی وہ شامی سیکورٹی فورسز کے ساتھ۔ غوطہ جو ہے وہ دمشق سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر شام کا کہنا ہے کہ جو عسکریت پسند جہادی گروہ ہیں ان کا کنٹرول ہے۔ کچھ اہم جو بڑے گروہ ہیں فلک الرحمان اور جیش اسلامی، سمجھا جاتا ہے کہ غوطہ ان کا گھر ہے، اور ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق ان دونوں گروہوں کو سعودی عرب اور قطر کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور گروہ بھی وہاں پر متحرک ہیں، اور شام وہاں پر داعش کا خاتمہ ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ داعش سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ تو بشار الاسد چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کو ان گروہوں سے خالی کروا کے، جہادی گروہوں سے خالی کروا کے وہاں پر کنٹرول قائم کیا جائے۔ تو ندیم، اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور نافذ عمل ہوتی ہے تو اس کا علاقوں پر کچھ اثر پڑے گا، جیسے کہ افرین جہاں پر پہلے حملے ہوتے رہے ہیں؟ افرین کے بارے میں ترک حکومت نے کہا ہے کہ اس جنگ بندی کا افرین سے کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی جو ہے وہ گزشتہ 5 ہفتوں سے جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر کرد ملیشیا کے خلاف عسکری کارروائیوں میں مصروف ہے، اور ترک حکومت کا کہنا ہے کہ کرد جو وائی پی جی گروہ ہے وہ ان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ ہمارے سامنے جو ہے ان کو بتانا ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ داعش کے خلاف کرد گروہوں کو ان کی حمایت کرتا رہا ہے، ان کو مسلح کرتا رہا ہے، اور امریکہ نے کچھ ہی عرصہ پہلے اعلان کیا کہ وہ یہ جو کرد جنگجو ہیں ان پر مشتمل ایک بارڈر سیکورٹی فورس بھی قائم کرے گا۔ جی ندیم، اور غوطہ پر حالیہ حملوں میں دنیا بھر سے تشویش بھی سامنے آئی ہے۔ تھینک یو ندیم فار دیز اپڈیٹس۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی وسطی ایشیا لیزا کرٹس نے پاکستان کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ لیزا کرٹس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ روکنے کے نظام کے نفاذ میں خامیوں پر امریکی تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے۔ پاکستانی حکام سے اپنی ملاقات میں لیزا کرٹس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکی حکمت عملی ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کے قیام کا ایک موقع فراہم کر سکتی ہے۔ اور پاکستان کے قبائلی علاقے کو ایمرجنسی رکھنے والے سینکڑوں افراد اس وقت پشاور پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ یہ افراد اتوار کی رات پہنچے تھے۔ اس دھرنے کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے پشاور میں ہمارے نمائندے عمر فاروق سے۔ عمر، کیا حالات ہیں اس وقت وہاں؟ جی، اس
क्लब के सामने कुरम एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने धरना दिया हुआ है। यहाँ पर 2008 और 2013 में जो कुरम एजेंसी में फौजी ऑपरेशन हुआ था, उसमें बेघर होने वाले अफराद जिनकी तादाद तकरीबन 500-600 के करीब बनती है, इन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। और इतवार की सुबह ये लोग मुख्तलिफ एरियाज में जो कि खैबर अजला में जहां पर ये IDPs हैं, ये सब लोग वहां से इकट्ठे होकर पेशावर में इतवार से यहाँ पर है। आज तकरीबन इनका यहाँ पर तीसरा दिन है और 3 दिन से ये यहाँ पर खेमे गाड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग खुले आसमान के नीचे धरना दिए हुए हैं। यहाँ पर जब हमारी इन लोगों से बात हुई तो इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है उसके बारे में इन्होंने कहा कि जो कि हुकूमती अहदेदार उसको मानने से इनकारी है, क्योंकि अब तक इनके साथ कुछ हुकूमती एहलकारों ने राब्ता किया है, लेकिन वो इनके कुछ मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिनमें जो कि फाटा में तबाहशुदा मकानात है उस सरेनो सर्वे करना जो इनका सबसे बड़ा मुतालबा है, वो हुकूमती एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जी साकिब। उमर फारूक हमारे साथ थे पेशावर से, थैंक यू उमर। और उमर ने कुछ देर पहले इन एहतजाज में शामिल, धरने में शामिल कुछ लोगों से उनके मुतालबात के बारे में भी बात की। आइए देखते हैं कि मजीद उनका। बहुत महरूमी के बाद, नाउमीदी के बाद, सेंट्रल कुरम मुकम्मल ऑपरेशन की वजह से 2009 के बाद जितने भी ऑपरेशन हो मुकम्मल डैमेज पड़ा है, कोई पूछने के लिए आता नहीं है। हमारे घर वो इजार पड़े हैं, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे सेहत के लिए अस्पताल है, वहाँ से जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत कुछ भी नहीं। तो इस वजह से हम इधर आए हैं। जो सहूलियात फैसिलिटीज़ दूसरे शहरों में है, दूसरे अजला में है, वो हमें भी दी जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का शनाख्त हमारे पास है। कि 100% में 5% जो है वो कुरम एजेंसी की शिनाख्त है और 95% जो है वो जिला हंगू से हम मिले हुए हैं, तो उन पर वो जारी किए हैं। उसका वजह क्या है सर? वजह ये है कि सदर कुरम एजेंसी हमारा नादर ऑफिस वहाँ पर है, तो वहाँ जाने के लिए 3-4 घंटे लगना पड़ते हैं। धरने में शामिल अफराद के खदशात के बारे में हमने फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक हमें फिलहाल वहां से कोई जवाब नहीं आया। और पेशावर में जारी इस धरने से पहले एक कबायली नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ भी इस्लामाबाद में कई रोज तक धरना जारी रहा था। इन धरनों की वजूहात के बारे में हम बात करेंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिली और खारजा अमूर के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। प्रोफेसर सोहरवर्दी, वेलकम टू व्यू 360। पहला सवाल, क्या वजूहात हैं कि वफाक के ज़ेर इंतजाम इलाकों के सवाल लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए इत्तेजाजी धरनों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये जो ट्राइबल एरिया है जिसे हम फाटा कहते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, इसको अभी तक मादर पितर आज़ाद छोड़ा गया, इसको किसी सूरत में ओन नहीं किया गया। ये बिल्कुल एक वो जो टेक्निकली कहता हूँ कि आज़ाद कबाइल का नाम देकर इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया था। यहाँ के मसाइल वैसे ही मसाइल थे जैसे कि एक सेटल्ड एरिया के होते हैं, लेकिन उनको कोई उनका एड्रेस नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उसके पास तमाम की तमाम पावर्स कंसंट्रेट करती थी, तमाम की तमाम जो इख्तियारात थे उसी के पास थे। तो वो अदब भी उसके पास थे, इंतजामिया के भी थे, और मुख्तलिफ तरह से वो चीज़ों को जो है देखते थे। ऐसी सूरत हाल में मामला बहुत ज़्यादा गंभीर थे, लेकिन उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। सोशल मीडिया के आने से नौजवानों को जो उनमें भी आगाही आई, उनमें भी और उन नौजवानों ने असल में ये सारा का सारा इशू उठाया। फिर उसके साथ साथ ये बात शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा जो जब 9/11 के बाद जो है फाटा पर तवज्जो ज्यादा होगी बैनुल अक़वामी, फिर पाकिस्तान की भी तवज्जो बढ़ गई। बाद जिस तरह के ऑपरेशन शुरू हुए, जिस तरह के ड्रोन अटैक्स हुए, उसने मामलात को मजीद उजागर किया और ये बात सामने आई कि न सिर्फ ये कि फाटा में इस्लाहात लाई जाए, बल्कि इसको सेटल्ड एरिया के साथ जो है वो मदगम कर दिया जाए, इसका इंतजाम कर दिया जाए। तो आपका ख्याल है कि इंतजाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मिसाइल का इंतजाम से क्या मसाइल हल हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के? बिल्कुल, देखिए जो ही लोगों में ये आगाही आई है कि उनके तो हकूक हैं और उनको मिलने चाहिए, ये जो धरने हैं ये ज्यादा हो गए हैं। और मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त किस्म की सियासी मैच्योरिटी का, सियासी पुख्तगी का इजहार है। लोगों को उनके हकूक का पता चल गया और वो लाजमी हर सूरत में अब बाहर निकलेंगे और अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो अभी जो हालात हैं जो पेचीदा होते जा रहे हैं, इन हालात कौन लेगा? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वफाकी हुकूमत, कौन आगे आएगा? देखिए इस वक्त हालात पेचीदा नहीं हो रहे हैं, हालात तो सुलझ रहे हैं। देखिए अभी तक तो इन बेचारों की कोई आवाज, अभी तक तो इनको अपने हकूक के बारे में मालूमात नहीं थी।
اب جب ان کو معلومات ہو گئی ہے، اب جب اصلاحات کی ایک کمپین شروع ہو گئی ہے پورے پاکستان میں، وفاقی سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی، اب جب الحاق کی باتیں ہو گئی ہیں کہ فاٹا کا علاقہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے وہ مدغم کر دیا جائے، تو یہ چیزیں تو معاملات بہتر کرنے کی طرف آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے کمپلیکیٹ ہوں۔ صحیح، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی مظاہرے ہوئے، دھرنے ہوئے، جن میں پشتون آواز اٹھائی گئی، اسے ایک موومنٹ کے طور پر لیا گیا، تو کیا آپ ان دھرنوں میں اور اس دھرنے میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کچھ آگے ان کے مسائل کا حل نکل سکے گا؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ اس وقت کے جو دھرنے ہو رہے ہیں جن کا قرم ایجنسی کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ مسائل ہیں 9/11 کے بعد جس جنگ و جدل ہوا ہے ان کے علاقوں میں، ان کا مداوع ہونا چاہیے، ان کے جتنا نقصان ہوا ہے وہ حکومت پورا کرے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ایک جینون وہ ان کا ایک مطالبہ ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ جبکہ اس سے پہلے جو نقیب اللہ کے نام پر جو جلسے جلوس ہوئے، جو سٹنز ہوئے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا یہ اس سے ایک زبردست قسم کی ایک کمپین شروع کی ہے انہوں نے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی پشتون اگر ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک زبردست قسم کا جامع منصوبہ بنایا جائے اور پتہ کرایا جائے کہ وہ کیوں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کراچی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کراچی از لائک اے منی پاکستان، وہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، تو وہاں پر اگر پشتونوں کو کوئی بھی اس طریقے سے جیسے نقیب اللہ کا قتل ہوا ہے جو کہ ماورائے عدالت ایک قتل ہوا ہے، تو اگر اس کی اٹھائی جاتی تو بہت سی مزید اس طرح کی کیجوالٹیز ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے مہاجروں کو بھی وہاں پر مارا گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، انہوں نے پوچھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کراچی میں کئی ایسے پولیس آفیسر جو کہ یہ غلط کام کرتے تھے وہ ہولڈ کر گئے ہیں، یعنی پیدا کر۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اس کا ذمہ دار ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کر آیا۔ تھینک یو پروفیسر سہروردی فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ تھینک یو۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ایشیا بھر میں تقریباً 72 علیحدگی پسند تحریک متحرک ہیں، اور واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک میں علیحدگی پسند تحریکوں کے وجود پذیر ہونے کے عوامل، ان کے مطالبات اور سوچ کے موضوع پر ایک ریسرچ پیش کی گئی ہے۔ اس ریسرچ کے بارے میں مزید جانتے ہیں صبا شاہ خان سے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سی علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے ذمہ دار پر کافی لکھا جا چکا ہے، لیکن حال ہی میں ایسن بٹ کی کتاب کی صورت میں شائع کی گئی ریسرچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ علیحدگی پسند تحریکوں میں بیرون ملک عوامل کی مداخلت پر غور کرتی ہے۔ جب آپ ہیلپ دیتے ہیں باہر سے تو وہ موومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور جب وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے یا تو نیو دہلی یا اسلام آباد سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو ہمیں بہت زور سے مارنا ہوگا کہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اور اس کے لیے ایسن بٹ مثال دیتے ہیں 90 کی دہائی میں وی پی سنگھ اور چندر شیکھر کی حکومتوں کی۔ بھارت میں کشمیری موومنٹ پر کریک ڈاؤن میں طاقت کا استعمال اس شدت سے کیا جیسے وہ پاکستان سے جنگ لڑ رہے ہوں۔ وہ بلوچستان میں انڈین مداخلت جتنی ہے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مداخلت بالکل نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ان کا رد عمل اس سے زیادہ ان کی جانب سے اسے صرف ایک اندرونی تحریک سمجھنے پر ہوتا۔ اس ریسرچ کے مطابق علیحدگی پسند تحریکیں بیرونی طاقتوں خصوصاً دشمن ملکوں سے مدد دینے پر اس وقت مائل ہوتی ہیں جب ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی، اور اکثر انہیں خود سے مختلف اور دشمن سے مماثلت رکھنے والی آبادی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے جموں اور کشمیر میں جو واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے، وہاں کے لوگوں کو ان کے لباس، کھانے اور زبان کی وجہ سے پانا آسان ہے۔ خالق الدین کہتی ہیں کہ سری نگر میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ کشمیر میں ریاست مخالف اور علیحدگی پسند تحریک پھر سے زور پکڑ رہی ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ بٹ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ داخلی ہے جسے پاکستان کی حکومت بلوچ عوام کے دل اور ذہن جیتنے کے لیے اپنا کر حل کر سکتی ہے۔ اس کتاب کے لیے کی گئی ریسرچ کی روشنی میں ایسن بٹ کہتے ہیں کہ اس لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ جڑا سیکیورٹی کا مسئلہ بھی، اور اس سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تجارت سے حاصل ہونے والے فوائد صرف اسلام آباد اور پنجاب تک نہ رہیں بلکہ اس کا فائدہ عام بلوچ عوام کو بھی پہنچے۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ 20 سے زائد ممالک اور عالمی اداروں کے نمائندے کل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان امن کے عمل کے دوسرے حصے میں شرکت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ رکھیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے دیگر موضوعات پر بھی کئی دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین موجود ہیں۔
اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ بچوں سے جنہوں نے مستقبل کے شہروں کے تخلیقی خاکے تیار کیے، اور لاہور کی مچھلی منڈی کی رونقیں بھی شامل ہیں آج کے شو میں. لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں. پاپوا نیو گنی میں زلزلے سے ہونے والی تباہی میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. 7.5 کی شدت سے آنے والے زلزلے میں مٹی کے تودے گرنے سے زمینی راستے بند ہو گئے ہیں اور کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف قرارداد پر روس کے ویٹو پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سفیر نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ اگر روس ایران کو تحفظ فراہم کرتا رہا تو امریکہ ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کرے گا. برطانیہ کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کا مقصد ایران کو یمن میں حوثی جنگجوؤں کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے میں مبینہ ناکامی پر جواب دہ ٹھہرانا تھا. سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ نے ملک کی وزارت دفاع میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے فضائی اور بری فوج کے سربراہان اور وزارت داخلہ کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کو تبدیل کر دیا ہے. اب ملتے ہیں امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے ایک ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کی جان بچاتے ایک ڈاکٹر سے جن کا اپنا خاندان شام کے علاقے افرین میں موت کے دہانے پر ہے. 2 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم ڈاکٹر عثمان ادریس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے ان کے خاندان کو ترکی کے فوجی آپریشن سے بچانے کے لیے معلومات نہیں کیے. مزید اس رپورٹ میں. میساچیوسیٹس کے اس ہسپتال میں ادریس عثمان کینسر کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر وہ ان بیماریوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں جو ان کے جسم کو تباہ کر رہا ہے. ان کا علاج کرتے ہیں جن کا ممکن ہے اور جن کو زیادہ امید نہیں ان کو اعتماد دیتے ہیں. ایک دفعہ وہ یہ جان اس حال میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے پاس ان کی مدد کے لیے کچھ موجود ہے. ادریس کے لیے مریضوں سے ذاتی سطح پر تعلق بنانا ضروری ہے اور کچھ مریضوں کے لیے یہ ہے. مجھے اس سے بہتر ڈاکٹر نہیں مل سکتا تھا. وہ رحم دل ہیں اور خیال رکھتے ہیں اور شفیق بھی ہیں. انہوں نے مشکل حالات میں میری مدد کی ہے. میں ان کے لیے بہتری کی خواہش مند ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے. ایسے وقت جب یہاں موت سے نبرد آزما ہیں ان کے خاندان کو شام کے شمالی علاقے آفرین میں ایک مختلف قسم کی صورتحال کا سامنا ہے جہاں ترکی کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی آپریشن کر رہا ہے جن کے بارے میں ترکی کا موقف ہے کہ یہ جنگجو کرد علیحدگی پسندوں سے وابستہ ہیں. امریکہ کرد جنگجوؤں کی حمایت کر رہا ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی کا بڑا کردار ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ ترکی کو فوجی حملہ روکنے پر آمادہ نہیں کر سکا. ڈاکٹر عثمان کہتے ہیں امریکہ آفرین کے رہائشیوں جن میں ان کے خاندان کے افراد شامل ہیں کی حفاظت کے لیے مزید کوششیں کر سکتا ہے. میرے خیال میں امریکہ کے پاس ہے اور وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. میں فوجی طاقت کی بات نہیں کر رہا. انہیں ترکی کے جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے فون عثمان کی اہلیہ امیرہ کہتی ہیں شام کے بحران کے باعث امریکہ میں ان کا خاندان متاثر ہوا ہے. یہ بھیانک خواب ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے قصبے پر بمباری ہو رہی ہے. یہ صرف ہمارے خاندان کے افراد اور دوستوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کا ہے جسے آپ جانتے ہیں. امیرہ کہتی ہیں ان کے لیے اس بات کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے جب وہ سنتی ہیں کہ معصوم لوگ اور بچے ہلاک ہو رہے ہیں. لیکن ان کے بیٹے نے یہ مشکل بات آسان الفاظ میں یوں کہی کہ لڑائی سے کوئی امن سے معاملات حل ہوتے ہیں. صالح دامگر کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر. دنیا کے کم ترین مچھلی استعمال کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہے. دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں مچھلی کا سالانہ فیکس استعمال 17 کلو گرام ہے. اعداد و شمار چاہے کچھ بھی ہو لیکن اکتوبر سے اپریل تک پاکستان میں مچھلی منڈیوں کی رونقیں برقرار رہتی ہیں اور صارفین تک تازہ مچھلی پہنچانے کے لیے یہاں کام کرنے والے افراد کو سرد موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جانتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں. دوستوں نے مل کے ایک فش پارٹی رکھی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم لوگ فش مارکیٹ سے جو ہے نا وہ مچھلی خریدیں گے کیونکہ یہاں پہ مچھلی کی بہت زیادہ ورائٹیاں. ہر کوئی مچھلی کا ہی دیوانہ ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں مچھلی کھائی جائے. سردیوں کی مرغوب غذا مچھلی. یہی وجہ ہے کہ ان دنوں لاہور کی مچھلی منڈی میں صرف لاہور بھر سے آئے دکانداروں کی ہی نہیں بلکہ شہریوں کی بھی بڑی تعداد پہنچتی ہے. لیکن منو مچھلی لوگوں تک پہنچانا ہرگز آسان کام نہیں. صبح سویرے جب لوگ سردی سے بچنے کے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں تب لاہور کی مچھلی منڈی میں مزدور طبقہ برف سے 2 ہاتھ کر رہا ہوتا ہے. کام کرتے ہیں
बहुत मुश्किल है काम, मतलब कुटना लगाना मछली को, मतलब तो 20-25 ब्लॉक लग गया। मछली महफूज करने से लेकर उसे बाहर ख्वांचा फरोशों के पास ले जाने तक तमाम काम ही हाथों को जमा देता है। दिहाड़ी पर मजदूरी का मुआवजा भी इत्मीनान बख्श नहीं। बनता छापा होंगे जी, 20 रुपये मजदूर देते हैं, तकरीबन काफ़ी दूर तक लै जाते हैं। 3 बजे उठ के आने असीं, सर्दी बहुत है जी, उत्ते पानी जो आता है ना, इसकी वजह से सारा जिसम भी बिज जाता, कपड़े बिजते हैं, इस तरह सर्दी भी सानू हो जाती है। लेकिन यहाँ काम करने वाले हर सुबह किसी नई उम्मीद का सिरा पकड़कर मछली मंडी का रुख करते हैं। आज का व्यू 360 हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है facebook.com/VO Urdu के पेज पर, ट्विटर हैंडल है @UrduVOA। साकिब उल इस्लाम को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे।